لے لے تو یہ 41 تو پھر بھی عمران خان لے جائے گا نا، تو پھر باقی صوبوں کو ملا کر تو پھر بھی کسی کی حکومت نہیں بنے گی، یہی 10 میجارٹی کے ساتھ پھر عمران خان ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائے، کیونکہ عوام سے جو کچھ سنبن ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مزید یہ تاخیر نہیں کر سکتے الیکشن میں۔ اگر کریں گے 10 15 20 25 دن کے لیے وہ ہو سکتا ہے، اور بہانہ ایران کا کیا جائے گا، لیکن ایران کا بہانہ جو ہے نا وہ ان کو سازگار نہیں ہے۔ ایران پر تو ہے کہ وہ اٹیک انہوں نے کرنا ہے، اپنا بدلہ لے لینا ہے، وہ لے لیں گے، دوبارہ ایران ان پہ حملہ نہیں کرے گا، اتنی جرأت نہیں ہے ایران کی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہہ دیا، تو ایران کا بہانہ نہیں چلے گا، یہ ان کا خیال تو ہوگا لیکن وہ چلے گا نہیں۔ جیسے مولانا کہہ رہا ہے، جیسے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں، سازگار اس لیے نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ان کے لیے تو کوئی بھی ہو پاکستان میں، جس کی بھی حکومت آ جائے، بیرونی دنیا ادھر بیٹھ جائے، لیکن حکومت عمران خان کی نہ آئے، یہ تو اس قسم کے غلیظ لوگ ہیں۔ تو اب ان کے لیے جو ہے نا رستے مسدود ہو گئے ہیں۔ فوج کے لیے پہلی دفعہ اتنی نفرت دنیا میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ پاکستانی فوج سے لوگ اتنا بھی نفرت کر سکتے ہیں جو آج کل ہے۔ بلکہ ابھی تو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ جو ہم اس براڈ پہ کہتے تھے، اس سے پہلے سے شروع کیا ہے کہ جب کسی فوجی کی بات ہوتی ہے یا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس سے لوگ منہ پیر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ساری باتیں جو ہے نا چین آف کمانڈ کو یہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس طرح ننگے ہو کر نہیں لڑ سکتے۔ مسئلہ تھا عمران خان کا، عمران خان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک عمران خان ہے تو ان کا صرف خوف یہ ہے کہ وہ آئے گا تو وہ انتقام لے گا، اور اس کے علاوہ تو کوئی چانس نہیں ہے کسی اور کے آنے کا۔ تو وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، اور اصل مقصد ہے امریکہ کے پاس ان کی فائلز ہوتی ہیں، وہ بہت بڑا خطرہ جو ہے وہاں سے ہے کہ یہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہماری جو اگر ہمارے گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جرنیل کی، اس کرنیل کی کہاں کہاں پر پراپرٹی ہے، کتنی ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ منہ دکھانے کے تو ویسے بھی قابل نہیں رہے۔ تو خوف یہی ہے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان کمپرومائز تو نہیں کرے گا۔ یہ ڈونلڈ لو کے مسئلے پر انہوں نے بڑی محنت سماجت کی جنرل باجوہ نے کہ بھائی اس چیز کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو ہم فری اینڈ فیئر الیکشن دیتے ہیں، 2/3 میجارٹی سے آپ واپس آ جائیں گے۔ تو عمران خان نے کہا نہیں۔ اب لالا تھوڑا میں کہہ رہا ہوں باقی لوگ بھی آ جائیں، کیونکہ فہیم صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں ایران پر؟ راجہ صاحب آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں کہ عنایت اللہ آپ بھائی میں ایک کہہ رہا ہوں، ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ خان صاحب مجھے تھوڑا سا پاکستان کے اندر سر، پنجاب کے اندر میں اب صرف ایک سیکنڈ کہوں گا ختم۔ پنجاب کی عوام صرف 5 گھنٹے کے لیے باہر نکلے، امن ایمان سے احتجاج کرے، اور اڈیالہ جیل کے پاس آ کے 50,000 آدمی بیٹھ جائے، سب کام ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا خان صاحب، اپنا پلیز کراس ٹاک نہ کریں، کراس ٹاک نہ کریں۔ فہیم بھائی آپ روٹیٹ کریں، کراس ٹاک جی راجہ صاحب میں خان صاحب سب کی طرف آؤں گا۔ راجہ صاحب آپ نے سارا سوال سن لیا، اب آپ بات کریں اس کے اوپر۔ جی تھینک یو سر۔ نہیں، آج جو آپ نے اور جو لالا صاحب نے وہ جو باتیں پہلے کی نا، میں تو 100% اگری کرتا ہوں۔ میں بے شک کشمیری ہوں، دیکھو افغانستان، پاکستان اور کشمیر جب آؤٹ سائڈ پاور کرتی ہے نا پاکستانی نیشنلسٹ، کہتے ہیں نا نیشنلسٹ آئیڈل پر، میں تو 100% اس حق میں ہوں جو لالا صاحب نے کہے ریٹیلیشن کرنی چاہیے۔ تو دوسری بات فہیم صاحب جو آپ اور میں بحث کل کر رہے تھے، یہ اچھا ہوگا ہمارے لیے اور پارٹی کے لیے، عمران کے لیے، کیونکہ جو ہماری سو کولڈ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی ضرورت پڑے گی عمران کے، کہتے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ یہ کافی نا ملک میں کہتے ہیں نا ڈسٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ ایران اور دوسرا ملک، ایران دیکھو وہ بلوچستان کا مسئلہ، ایسٹرن بلوچستان۔ فہیم صاحب آپ تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ پتہ بھٹو نے کمپرومائز کر دیا تھا نا، وہ ویسٹ بلوچستان تو ہمارے پاس ہے، ہمارا صوبہ ہے، جو ایسٹ بلوچستان ہے وہاں تو ایک لبریشن موومنٹ چل رہی ہے، کردستان میں بھی چل رہی ہے، شام اور عراق تو پرو ایرانی رجیمز ہیں نا، تو ایران تو مسلم امہ کو اٹیک کر رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو انڈیا کو ظاہر موقع مل رہا ہے، تو کشمیر جیسے وہ کشمیری کہتے ہیں نا شہید ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بلوچی بھی مسلمان بھائی ہیں نا، یہ تو نہیں نا انٹر
جیسے لالا صاحب نے کہا نا، راجہ بھائی تو میرا عمران کو موقع سوال ملے گا میرے الیکشن سوال مکمل کرنے جو دیں کمپنی ہے فہیم بھائی۔ آپ نہیں میں ایک سیکنڈ میرے سوال کمپرومائز کرے گی خان صاحب کے ساتھ، راجہ یہ صاحب اللہ معاف کرے 71 کا نہ ہو صاحب، 65 کا ہی ہو۔ راجہ صاحب میں آپ ہی کے پاس ہوں۔ لالا ایک منٹ میوٹ کر لیں، میں گھما رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ادھر ہی۔ رائے صاحب سوال میرا یہ ہے، جو مجھے آپ کی بات کی سمجھ آئی ہے کہ یہ الیکشن آگے نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، یہ آپ جواب دے رہے ہیں نا؟ آپ نے کیا جواب جی بالکل سر، 100% سر۔ تو یہ نا یہ پھنس چکے ہیں، اور دوسری بات ہے ان کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، تو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، پتہ پٹو تھوڑا بہت تھا، یہ تو عمران صاحب بہت قومی لیڈر ہیں نا، بہت بڑے ہیں قائد اعظم کے بعد، تو ان کو پولیٹیکل کور چاہیے۔ جیسے بھی یہ واپس ریٹیلیشن کریں گے، میں تو اس فیور میں ہوں۔ پاکستان کی کہتے ہیں نا 1 انچ ہو جا کشمیر یا افغانستان، وہاں ہم نہیں کمپرومائز کریں گے۔ میں نیشنلسٹ بھی ہوں، بے شک وہ میرا ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، پر جو نیشنلسٹ ایجنڈا وہ ایک ہی ہے۔ یہ کمپرومائز کر لیں گے، جیسے آپ نے بات ابھی کی نا، میں 100% سے اگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کو پولیٹیکل کور چاہیے، تو چلو بعد میں ریفارم کی باتیں کریں گے۔ یہ تو خان صاحب ظاہر پرائم منسٹر پھر بن جائیں گے، کیونکہ ان کو تو پیچھے کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ، پتہ وہ انہیں کی چڑیلاں پہ گیا، تو مجبوری کے نام سے کہتے ہیں نا پھر معافی مانگنی پڑے گی، پرائیویٹ ہی مانگیں گے جیسے انہیں پہلے بھی کیا، تو الیکشن نہیں آگے جائیں گے میرے خیال ہے۔ یہ رائے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ تھینک یو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اگر الیکشن آگے بھی کریں تو وہ سچویشن نہیں ہے کہ یہ آگے لے چکلے۔ میں تھوڑا سا اسے میں چاہوں گا کہ ایم آئی خان پھر اوسی بھائی کی طرف آئیں گے، وہ اسے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو ہماری چین آف کمانڈ ہے وہ ایکچولی اپنی جو ساری اسٹرینتھ ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے امریکہ سے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنی اسٹرینتھ امریکہ سے ڈرائیو کر رہی ہے تو امریکہ ڈیفینیٹلی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی ایسی سچویشن میں جائے کہ وہاں سٹیبلٹی نہ آئے۔ اگر ادھر سٹیبلٹی آئے گی تو یہ چائنا کو ٹیکل نہیں کر سکتے، جو بڑی گیم آف دی پلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بڑی گیم آن دا پلیٹ ہوتی ہے تو شاید ہماری چین آف کمانڈ چاہتی بھی ہو کہ ہم فیصلہ کریں، تو جو ان کی چین آف کمانڈ ہے وہ ان کو نہیں کرنے دے گی۔ یہ بڑی catch-22 سچویشن ہے۔ تو ایم آئی خان بھائی، آپ اس کے اوپر، آپ نے بات تو ساری سن لی، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ایم آئی خان سر میں تو اب دوبارہ وضو کر کے سب کچھ کر کے اپنی نماز کی تیاری کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تہجد پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو سن رہا تھا اور بعد میں پھر دوبارہ جوائن کروں گا، سنوں گا۔ جی ضرور۔ گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ، لیٹس سی یو اگین دوبارہ، اوکے، سوری۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے میں خان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ ممتاز بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا۔ ممتاز بھائی آپ ساری ڈیبیٹ سن رہے تھے، آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یا پہلے تھوڑا سا، میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو آپ تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیجئے سر۔ ممتاز بھائی، ممتاز بھائی، مرتضی غلام مرتضی مرتضی بھائی ہمارے پاس جی، غلام اچھا مرتضی بھائی، سوری مائی اپالوجی، مجھے لگتا ہے میں اندھا ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ صبح اٹھ کے میں نے جانا بھی ہے۔ میں بس تھوڑی دیر ہی بیٹھوں گا، کیونکہ صبح میں نے 8 بجے یہاں سے نکلنا ہے، مانچسٹر جاؤں گا، وہاں سے لنڈن سے کیلے سے برسلز، سو میں بریک بھی لوں گا۔ مرتضی بھائی آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ میرا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی کامیابی حاصل کر لی ہے، پی ٹی ایم والوں نے اور بوٹ والوں نے، کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو نشان اپنا بلہ ملے اور اس پہ الیکشن لڑے، کیونکہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں، اور الیکشن ہوں گے، کیونکہ
یہ کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے، انہوں نے ان کو بلے کا نشان نہیں دیا۔ دوسری بات ہے کہ یہ نہیں، انہوں کو کنفیوز کر دیا پی ٹی آئی والوں کو، اور ان کے کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہیں ان کو مختلف نشان دیا ہے، اس میں انہوں نے کنفیوز کر دیا ہے تاکہ لوگ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کو ووٹ پانا ہے۔ ان کے جو لوگ ہیں، یعنی جو جنگیر ترین ہے، ان کو جو نشان ملے ہیں لوگ ان کو ووٹ ڈالیں کنفیوز میں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا جی کس کس کا نشان ہے، یہ کون ہے ہیں جی۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو۔ ٹھیک ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ آگے میں تاکہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا پوائنٹ ہے سر؟ ٹھیک ٹھیک، میرا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کو کامیاب نہ ہونے دیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان اسمبلی کے سب پاکستانی باہر جمع ہو جائیں اور کہیں کہ یہ تاندلی اور بے ایمانی اور ہیرا پھیری ہوئی تھی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک، زبردست زبردست جی، یہ جو آپ کا آخری پوائنٹ ہے نا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میں سیدھا اوسی بھائی کی طرف آؤں گا، اور علی ڈوگر صاحب آپ کو ویلکم ہو گیا۔ اوسی بھائی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں۔ اوبویسلی انہوں نے جو بلے کا نشان لیا ہے، میں اس کے اوپر سوال کروں گا۔ میرا اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل سناریو یا اوور آل ایک اجتماعی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، میں اس کے اوپر علیحدہ بات کروں گا۔ ڈوگر بھائی بھی آگے ہیں، تو میں صرف اس پہلے سوال کو فائنل پہ لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر یہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو ابھی بھی یہ شک ہے کہ بے شک انہوں نے خان صاحب کا بلے کا نشان لے لیا ہے، لیکن لوگوں کی ڈٹرمنیشن، جیسے مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نشان ہونے کے باوجود بہت کمیٹڈ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ تو ان صورتوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اوبیسلی پہلا سوال تو یہ تھا کہ اگر الیکشن یہ کینسل کرواتے ہیں تو یہ کیا بینیفیشری ہو سکتے ہیں یا کیا نہیں ہو سکتے؟ تو دونوں صورتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور باقی جو مرتضیٰ بھائی نے پوائنٹ دیا اس کو بھی لے لیں بیچ میں۔ اوسی بھائی، اوور ٹو یو۔ جی فہیم بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کرواتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، رائٹ۔ جیسے آگے 90 دن میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تو ریٹورک بہت ہے، ٹھیک ہے، ہم ریٹورک ڈیولپ کرنے والی ایک قوم ہے۔ ریٹورک ہوگا جیسے پہلے بھی تھا، بہت سی چیزوں پہ تھا، رائٹ۔ جیسے نواز شریف آ رہا تھا تو اس کے اوپر بہت بڑی ایک یہاں پہ جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑ قانون دانوں نے بنائے، منہ شگافیاں کر کے کہ ایسے ہوگا، ایسے ہو جائے گا، رائٹ۔ تو وہ بڑے سمپل سے، فوجی تو اتنی اس میں نہیں جاتے نا، دے ہیو، یعنی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دے ہیو اسٹیبلشڈ دی ایونچویلٹی آف دی بیرل آف دی گن آن دس لینڈ، رائٹ۔ تو اس میں قانون تو کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ لے کے آئے بڑے مزے سے، اس کو وی وی آئی پی لے کے آئے، اور عدالتوں کو وہ آپ کے سامنے لے گئے ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس کو بیل آؤٹ کیا، اور سب سے آپ کے سامنے پورا انہوں نے اس کے اوپر ٹانگ اٹھا کے جیسے کتا موتر دیتا ہے تو پیشاب کر دیا، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، رائٹ۔ اگر وہ الیکشن ملتوی بھی کر دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، رائٹ۔ ڈنڈے شنڈے ماریں گے، چھوٹے چھوٹے ماریں گے، بندے نس پاس جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اب یہ سوال ہے کہ الیکشن ملتوی کرنا ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے یا الیکشن کروانا ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے؟ تو پہلے الیکشن کروانے کے پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ مینج کر سکتے ہیں، یا آپ کو بھی پتہ ہے، میرا خیال ایٹ لیسٹ اس نقطے پہ ہم متفق ہوں گے دونوں بھائی کہ الیکشن اگر یہ مینج کر سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس ساری کیلکولیشن ہے کہ ہم الیکشن ہمارے مینیجیبل ہیں، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان کو کروانے دو۔ وہ کیسے بھی مینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے 101 طریقے ہیں۔
جیسے ابھی تک وہ آپ جیسے راستہ بناتے آ رہے ہیں اپنے لیے، تو مطلب خرید و فروخت کر لیں، آپ کے جو آزاد ممبران ہیں ان کی خرید و فروخت کر لیں یا واٹس ایور 101 طریقوں سے، جب تو وہ میرا خیال ہے الیکشن کروا ہی دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک جو الیکشن کے حالات ہیں آن گراؤنڈ، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ 266 سیٹوں میں سے نون لیگ یعنی کمپنی صرف 208 امیدواران ہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے ٹکٹ لینے والا. پی ٹی آئی کی تو صورتحال بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ 8-8 10-10 ہر سیٹ کی، بلکہ اس دن کا سیاپا پڑا ہوا ہے جس دن سے نامینیشنیں ہوئی ہیں. میں بھی تھوڑا سے میرے توضاحات ہیں، آپ کے ہیں، سب کے ہیں، رائٹ. تو ان کے پاس تو جو نیشنل اسمبلی کی ہیں وہ لینے والے بندے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہوگی بات. اور بہت سی تو انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے نا. اور نیچے جو چھوٹی سیٹ ہے اس پہ 150 سے زیادہ 156 یا کتنے ان کی بندے نہیں ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حالت سب کچھ کرنے کے باوجود، بلہ لینے کے باوجود، ہر چیز کرنے کے باوجود یہ مینج نہیں کر سکتے. اب یہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ پوسٹ جو کہتے ہیں بیلٹ، پوسٹ بیلٹ جو صورتحال ہے اس کو مینج کریں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو چیزیں ابھی ہمارے سامنے ہیں نا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شام سے کل میری ایک سچویشن ڈفرینٹ تھی، ایرانی جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو آج دن بھر جیسے ان کے سارے سپوکس مین جو ہیں ان کے ہم سب سے ویسے سیانہ، یہاں سے ایک بات مجھے یاد آ گئی فہیم بھائی، پچھلے اگر 1-1.5 سال کی جو پیشین گوئیاں ہوئی ہیں، 1 ملین پیشین گوئیاں ہوئیں، ٹھیک ہے نا. تو ان میں اگر کوئی سب سے جیسے کہتے ہیں کہ 2 بندے ایسے ہیں جو نوٹا ڈیمس ہیں، یعنی میرے نزدیک اگر آپ امپیریکل ویو سے دیکھیں نا، جن کی سب سے ٹھیک بات کی، سادی بات کی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کی، اور جتنی بات کی اتنی ہی بات ٹھیک ثابت ہوگی. ایک راجہ ریاض ہے، ٹھیک ہے. تو جب الیکشن پہ بات ہوتی تھی کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس نے 6-8 مہینے پہلے کہا تھا فیبرری میں ہوں گے الیکشن، ٹھیک ہو گیا. تو ہو گئے. پھر دوسرا ووٹا ہے فیصل ووٹا، آپ اس کی ساری باتیں دیکھ لیں، جب بھی وہ ظاہر ہے بات اس نے کیا کرنی ہے اتنی بات کرتا ہے جتنی سے بتائی جاتی ہے. تو یہ بلہ بھی نہیں ہوگا، عمران خان بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، رائٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کمپنی کسی نہ کسی طریقے سے، میں پھر اسی چیز پہ آتا ہوں کہ ان کے پاس اپنے ویز اینڈ مینز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نیچے ڈی فیکٹو ہے، ظاہر ہے ان کے پاس بندوق ہے، بندوق نہیں کی ٹھیک، طاقت ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے اوسی بھائی، وہ مطلب ہم اسی سرکل میں چلے جی جائیں گے. میں سر تھوڑا سا اس کو میں کرتا ہوں، اب فہیم بھائی آپ کیجئے گا. دیکھیں جو ایرانی سچویشن پہ جب آپ آتے ہیں نا، ایران کی جب ان کے سارے جو یہاں سپوکس مین بیٹھے ہیں وہ کل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے، اب الیکشن ملتوی کر دیں، ٹھیک ہے نا. صورتحال بڑی ہوگی تو الیکشن ملتوی. میں نے اسی لیے ان دونوں شاہ سوالوں کی آپ کو مثال دی کہ جنہوں نے جو بھی بات کی وہ پوری ہوگی. یہ ایسے ولی ہیں آپ کے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ صبح سے کل سے بیٹھ کے یہ ماتم کر رہے ہیں انہوں نے شور مچایا کہ الیکشن ملتوی کرنے ہیں، رائٹ. یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا ایران کی چونکہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ڈوبیس سا کردار ہے ایران کا بھی اس ساری سچویشن کے اندر، کہ ایک تو ان کے ساتھ وہ نیوی کی مشقیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ان کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آ گیا کہ یہ جو ہے ہم نے ان سے پوچھ کر کے کیا. پھر کل سے یہ کبھی ایک لنک ایشو کرتے ہیں، کبھی اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. رانی بھی یہی کر رہے ہیں، یہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ، اور پھر ان کے یہ سارے نیچے جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں ان کے بیانات، اس سارے پیسز کو آپ اکٹھا کریں تو صورتحال تو یہی نظر آتی ہے کہ کتی چورانہ رلدی ہے. یعنی ایران کی اور ان کی مرضی سے ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے انڈیا کی بھی اس میں ہو. یعنی میں 100% دوں، لیکن دیٹس مائی اوپینین. جی سر ہو ٹھیک سکتا ہے. ہے میں نے جواب اچھا نہیں دیکھیں 2 باتیں ہیں، کیونکہ میں بلکہ اگلا سوال کروں گا، پھر ڈوگر بھائی سے شروع کروں گا اور باقی سب لوگوں کو انگیج کروں گا. دیکھیں 2 باتیں ہیں. میں نے ساری زندگی جو کچھ دیکھا سنا، مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ کہیں نہ کہیں دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، کیونکہ ہم بھی اسی گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں. اور کہیں نہ کہیں جو گلوبل ویلیج ہے وہ ہر ملک کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی جب ملک جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کسی نے آئل لینا ہے، کسی نے گندم لینی ہے، کسی نے کیا لینا ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں جو ایک سٹینڈرڈائز چیزیں بنی ہوئی ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ چیزیں ہیں، قانون ایسے ہونا چاہیے، رول آف لا ایسے ہونا چاہیے، ڈسپلن ایسے ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے. پاکستان میں بڑا بلیٹنٹلی اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت کیونکہ ویسٹ والے نہیں چاہتے کہ عمران خان ان کے لیے بگر انمی ہے، تو شاید انہوں نے ٹرننگ بلائنڈ آئی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہے وہ ان کو ماں بہن کی گالیاں ہی نکال رہا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ کوئی بندہ جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہو تو وہ ان کو درفٹے منہ ہی کہہ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہو، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کے یہ جو آج کے پالیٹیشین ہیں نواز شریف، یہ وہ لٹرم پٹرم، سوائے عمران خان کے. تو اتنی زیادہ بلیٹنٹلی کیا یہ مطلب ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو امپیکٹ آئے گا انٹرنیشنل سناریو میں. ڈوگر بھائی آپ یہاں پہ ہیں یا چلے گئے؟ اچھا ڈوگر بھائی، جی سر، آپ نے سوال سن لیا، آپ اس کے اوپر اپنا اوپینین دیں میں سر. سن رہا ہوں آپ کو. آپ اچھا چلے ٹھیک ہے، ڈوگر بھائی سننا چاہ رہے ہیں. اچھا میں سوال آپ مجھے بتائیں کہ میں کس پہ تبصرہ کرنا ہے. میں کر دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. میں بیٹھا میرا سوال یہ ہے کہ جس بری طرح، جس بے شرمی کی طرح سے پاکستان کی کورٹ، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے پولیٹیشین یعنی سارے ہی قانون توڑ رہے ہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ ویسٹ والے تھوڑے سے ٹرننگ بلائنڈ آئی کر رہے ہیں، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تو امپیکٹ پڑے گا کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو. دیکھیں، جب سارے راستے ایک دفعہ تو سارے راستے بند ہوتے ہیں. دیکھیں یہ چینج آتی کیسے ہے. چینج دنیا میں جہاں بھی آتی ہے نا، ایک دفعہ تمام سافٹ آپشنز کلوز ہوتی ہیں. یہی دنیا کا اصول ہے، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی حق پہ ہوتا ہے اور جتنی بھی اپوزیشنز ہوتی ہیں جو اس حق کے راستے پہ چلنے پہ لوگوں کو روک رہی ہوتی ہیں، ایک دفعہ تو ان کو ایکسپوز ہو کے سامنے آنا ہوتا ہے. یہ پیٹرن ہے. پوری انسان جو نا بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. کبھی کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نے دیکھا قرآن میں ایک بات بار بار ہوتی ہے. میں نے کہا اس لیے کہ بات تو ہے ہی دو باتیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، بیچ میں تو کچھ نہیں ہے. تو اسی کو مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، رائٹ. تو لیکن جب بڑی چینج لانی ہوتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا یہ پوری یونیورس 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دی ہوئی، تبھی یہ چل رہی ہے. چینج نے آنا ہے اور چینج کی شروعات ہو چکی ہے. پاکستان کو چینج ہونا ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. مگر چینج پاکستان اس وقت ہوگا جب تمام سافٹ آپشنز بند ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد لوگ ایک ایسی جگہ پہ آ جائیں گے. جیسے ایک مثال چلو پک کرتے ہیں، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال پک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بڑی دیر سالوں سال وہاں رہے، ان کی اللہ نے حفاظت کی، ان کی تربیت کی، ان کو علم اللہ نے اپنی قربت عنایت فرمائی، اپنی معرفت عطا کی. جس مراحل سے ہمارے خان صاحب اس وقت گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف اللہ ان کو محفوظ کر کے اپنے پاس لے گیا ہے. اور آج کل وہ جن مراحل سے گزر رہے ہیں وہ تربیت کے مراحل ہیں، وہ مراحل ہیں جس کے لیے ان کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملا. وہ ہمیشہ سے اتنے مصروف رہے ہیں. فلانتھراپی کے کام میں لے لیں آپ، نمل لے لیں، پھر اس کے بعد شوکت خانم لے لیں. وہ مطلب ہیڈ ٹو ٹو ہر وقت بیچارے بیزی رہتے تھے. ان کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا کہ ان کے پاس فون بھی نہ ہو، اور وہ قربت اللہ کی طرف اللہ ان کو لے کے جا رہا ہے. مگر ان کو وہاں محفوظ کرنے کے بعد
باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر کی دنیا میں ایک ہلچل برپا ہے اس وقت، ہلچل، یعنی ان کا خوف جو ہے وہ ان تمام طاقتوں کے ذہنوں کے اندر اللہ نے ڈال دی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی جس کا نشان بھی لے لیا گیا ہو، پارٹی کے تمام لوگ آزاد الیکشن لڑ رہے ہوں، آپ دیکھیں 90% تقریر جو ہے وہ مریم نواز نے خان صاحب کا نام لے کے کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی جو تقریر کی ہے اس نے، وہ ایک ایسے شخص جس کو پوری طرح سے آپ نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، نہ اس کے کسی کینڈیڈیٹ کے جو نامینیشن فارم تھے وہ چھین لیے گئے، اس کے بعد اب کسی کو پوسٹر پہ ان کی تصویر لگانے نہیں دی جا رہی، کوئی لگاتا ہے تو وہ پوسٹر اتار دیتے ہیں۔ ایک خوف کی فضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا خوف جو ہے نا خان صاحب کا، وہ ان کو سونے نہیں دے رہا کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا اگر ان تمام میجرز کو کرنے کے باوجود بھی ہم ہار جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک خوف ہے کہ یار اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لاہور کی مین سیٹیں، اگر یاسمین راشد جو ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، وہ نواز شریف کو ہرا دیتی ہے اس سیٹ سے، تو ان کے ساتھ بنے گا کیا؟ یہ ایک خوف ہے، ان کو بڑا شدید قسم کا خوف ہے کہ یار یہ ہونے کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ عوام کا ایک رد عمل ہے، عوام اس وقت طے کر چکی ہے کہ ہم نے دیکھو ووٹ کی طاقت سے تو یہ نہیں جیت سکتے، لوگوں نے جا کے نا ووٹ پی ٹی آئی کو ڈال دینا ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اس سے بھی اوپر جائیں گے، یعنی ووٹ کو تبدیل کر دیں گے، لوگوں کو ہائر کر لیں گے، وہ ان کے ٹھپے لگائیں گے، اس کے بعد بیک کہیں اور سے ٹھپے لگ کے آ جائیں گے۔ یہ ساری میجرز انہوں نے سوچی ہوئی ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہ ایک بندہ جیل میں ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے نا کسی طرح سے، مگر اگر یہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے یار اب کسی کو بینگن دے دیا، کسی کو لالٹین دے دی ہے، تو ان کو الیکشن لڑنے دیں، لیکن ایسا کر نہیں رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یار عوام بھی تو کچھ فیصلہ کر چکی ہے نا، اس کائنات کا کنٹرول تو بہرحال خالق حقیقی کے پاس ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ دلوں کو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دل جو ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے۔ تو اس لیے میں پورا بڑا آپٹیمسٹک ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کالم بھی لکھا ہے، میں نے آپ کو بھی بھیجا تھا کالم لکھ کے۔ میرے کچھ دوست ہیں کلاس فیلوز، انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ایسے آپ جتنے آپٹیمسٹک ہیں نا، داد دینی پڑے گی کہ ابھی بھی آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب جیت جائیں گے یا ان کے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے، اتنا کچھ وہ بالکل اوپنلی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوائیں ہیں، اس کے سورج ہے، چاند ہے، لوگوں کے دل، سب سے بڑی چیز ہے لوگوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ کدھر لوگوں کو موڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر فرض کرتے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے کہ یہ اس لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ ووٹ تو ہمیں پڑے ہیں مگر نکل ان کے نام کے رہے ہیں، فرض کرتے ہیں ہم نا، اور یہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ بن کے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایسے ایک ڈرائی رن کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک سچویشن کو۔ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں یہ بات کہ خان صاحب کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نہیں جیتیں گے۔ خان صاحب کے کینڈیڈیٹ بالکل جیتیں گے، لیکن میں ایک سپوزیشن کے اوپر ایک ڈرائی رن کر رہا ہوں ایک سینیریو کو کہ یہ بھائی بن جاتے ہیں اور یہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بن گئے۔ مجھے آپ بتا دیں کہ ابھی یہ کسی نے پریڈکشن کی ہے کہ یہ سچویشن زیادہ سے زیادہ یہ 1.5 سال سے زیادہ یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان سے تو کچھ بھی کنٹرول نہیں ہونے والا، انہوں نے نہ کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے تو پیسے کھانے ہیں، انہوں نے تو اپنے پیسے جو لگائے ہیں وہ اکٹھے کریں گے، اس کے علاوہ اس کا اوور آل امپیکٹ جا کے کہاں پڑے گا؟ وہ تو عوام کے اوپر پڑے گا۔ ابھی دیکھو انہوں نے 8 روپے پیٹرول سستا کیا ہے تو 6.5 روپے بجلی بڑھا دی ہے، امپیکٹ تو پھر گورنمنٹ نے عوام کے اوپر ڈال دیا نا۔ اب نئی قسط آئے گی تو IMF بولے گی اچھا جی ہمیں بتائیں، وہ تو لینڈر ہے، لینڈر بولے گا مجھے یہ پیسے واپس کیسے کریں گے آپ، وہ بتائیں گے جی ہم یہاں سے یہ بڑھائیں گے، اس کا سارا امپیکٹ پھر عوام کے اوپر آئے گا۔ تو یہ خود ایک ایسی جگہ پہ آ جائیں گے، دیکھیں جہاں میں نے یہ بہت پہلے بات کہی تھی کہ یہ قوم ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ جہاں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوگی
جو صرف خان صاحب ہیں, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے ان کو. پھر میں نے کل ایک اور فورم پہ بھی بات کی ہے کہ خان صاحب کو پروٹیکٹڈ رکھنا اور خان صاحب کو مقبول رکھنا, دو چیزیں. یہ اس وقت کمپنی کی مجبوری ہے, کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ سارے, جنہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو کھڑا کر دیں گے, ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے. وہ پیسہ جو ہے نا وہ ویسٹڈ ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ میچور ہوتا ہے آفٹر سرٹن ٹائم. تو جیسے ویسٹڈ انٹرسٹ وہ ہوتے ہیں, شیئر ہوتے ہیں, جو جیسے مجھے کمپنی دیتی ہے کہ اگر آپ 2 سال ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کے اتنے شیئر میں چور ہو جائیں گے, اگر 4 سال رہیں گے تو اتنے ہو جائیں گے. تو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور ویسٹڈ انٹرسٹ تو آپ کو تبھی ملتے ہیں جب آپ اسٹیگرڈ مائل سٹون ہوتے ہیں آپ کے, کہ یہ اچیو کریں گے, یہ اچیو کریں گے, یہ اچیو کریں گے. اچھا, اب انہوں نے دیکھو یہ بھی ایک وہ رہی ہے پہلے کہ جو بھی ان سے وعدہ کر رہا ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا اس ملک کا یا اس طاقت کا, یہ وہی طاقت ہے جو نواز شریف کو لے کے آئی ہے, یہ وہی طاقت ہے جو نواز شریف کو یہاں سے لے گئی تھی, یہ وہی طاقت ہے جو پاور میں بھی لا رہی ہے. وہ طاقت نے ان کے ساتھ کوئی وعدے کیے ہیں نا, ان وعدوں کے مطابق پورا کرانے کے لیے بھی خان صاحب کو مقبول رکھنا ضروری ہے. خان صاحب کو ڈی فیم یہ جتنا کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ان کے دماغ میں ہے کہ ایک چیز دکھانی تو ہے نا کہ دیکھو اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ تو مقبول ترین لیڈر ہے, وہ جب چاہے واپس آ جائے گا, 1 سیکنڈ میں اس کو لائیں گے تو پھر وہ مقبول ہو کے سامنے آ جائے گا. تو میری جو وزڈم کہتی ہے نا, وزڈم دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ نوجوان لڑکے تھے, اگر ان کی بھی مدد کی گئی ہے, اللہ نے کہا دیکھو میں نے ان کی مدد کی ہے کیونکہ انہوں نے اقامت دین کا کام کیا ہے, ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بولا ہے, میں نے ان کی مدد کی ہے. تم کیا سمجھتے ہو خان صاحب کی مدد نہیں ہوگی؟ تو خان صاحب کی بھی مدد ہوگی. خان صاحب کو تو بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت کو تو اللہ نے پورے 40-50 سال بنایا ہے. ایک ایسی شخصیت پاکستان میں پیدا کی جس کو صادق الامین واقعی ایمانداری سے, دیکھو چور تو کبھی بھی نہیں مانتے ہیں نا ان کو, چور جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایماندار آدمی کو مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی تو اپنی دولت سٹیک پہ لگی ہوتی ہے, اپنی شہرت سٹیک پہ لگی ہوتی ہے, وہ تو کبھی نہیں مانیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گلوریفائی کرتا جائے گا, اور ایک ایسی سچویشن آ جائے گی. دیکھو خان صاحب کو چاہے وہ 71 سال کے ہیں, لیکن ان کی ہڈیاں میرے سے مضبوط ہیں اور فہیم بھائی آپ سے بھی مضبوط ہیں, یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی. ان کی عمر کو چھوڑ دیں آپ, لیکن جس طرح سے بلڈ رکھا ہے میرے سے تو سب کی ہڈیاں مضبوط ہے, میں تو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر پتہ نہیں کیا کیا لے کے چل رہا ہوں. مجھے ذرا نا اپنا تھاٹ پورا لینڈ کرنے میں, کیونکہ میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے آ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ ان کو جیل میں رکھ کے مقبول ترین شخصیت بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ایک لمحے کے لیے وہ باہر آئیں گے نا ادھر, اور یہ اجازت دے دیں کسی طریقے سے, اور ان کو اجازت دینی پڑے گی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک ایسی سٹیج آ جائے گی جہاں پہ ایک قحط, دیکھیں قحط کا ذکر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے نا, ان کو مصر کا جب بنایا گیا تھا لیڈر, اس وقت قحط تھا, قوم قحط میں آ گئی تھی, بالکل کھانے کو کچھ نہیں تھا, پینے کو کچھ نہیں تھا. تو بہرحال وہ آئے, پھر انہوں نے وہ ساری ایک کہانی اس کے پیچھے ہے جو آپ نے قرآن مجید میں پڑھی بھی ہے. اچھا, یہ جو کہانیاں ہیں یہ خدا یہ بتاتا ہے کہ دیکھو بات سنو, تم لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہو نا, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں آگے سوچتا ہے, کہیں آگے سوچتا ہے. میں آپ کو یقین کریں چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. جب غزوہ خندق ہوا ہے نا, غزوہ خندق میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی تھی, ہوائیں چلی تھیں, کوئی آندھیاں چلی تھیں, تو اس سے یہ تتر بتر ہو گئے تھے, لڑائی ہوئی نہیں تھی. خندق تو خود ہی گئی تھی لیکن لڑائی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد عرب کے اندر ایک وہ تھا, قانون تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا نا, اس کا سٹیٹس ایکچول بیٹے کی طرح ہوتا تھا, اس کا جائیداد میں بھی حصہ ہوتا تھا. اور بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کی چھوڑی ہوئی جو بیگم ہوتی تھی نا, اس سے باپ شادی بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک رول تھا جو اللہ نے توڑوایا. اس وقت ہمارے نبی کو حکم دیا گیا کہ حضرت زینب جو ہیں, آپ کے بیٹا جو تھا حضرت زید, اس کی بیگم تھی, وہ آپ نے خود ہی وہ شادی کرائی تھی اپنے منہ بولے بیٹے سے, اپنی پھوپھی زاد بہن کی. وہ شادی چلی نہیں, اللہ نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ چھوڑیں گے, آپ نے ان سے شادی کرنی ہے کیونکہ یہ رول ہم نے توڑوانا ہے آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز لٹل بٹ ریلکٹنٹ. قرآن اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. وہ اس لیے تھے
کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کے حضور کے خلاف آگے تھے غزوہ خندق کے اندر. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے شادی کی نہیں یہ دوبارہ نہ کہیں اکٹھے ہو جائے, کہیں کیسا نبی ہے اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیگم سے ہی شادی کر لی ہے اس نے. تو اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اب کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. اس کے بعد اللہ نے ان کو کبھی اکٹھا ہونے نہیں دیا اور فتح مکہ ہو گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو جو یہ ریفرنس دے رہا ہوں نا وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ خان صاحب اگر ایمانداری سے ڈٹے رہے اور نہ جھکے. آج میں آپ کو یہ بات میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کہتا ہے ہم تمہارا بھی امتحان لیتے ہیں اور جن رسولوں کو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں ان کا بھی امتحان لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا امتحان نہیں ہوتا ہے, ان کو بھی اللہ پرکھتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں اللہ لوگوں کے تھرو ہی مدد کرتا ہے, لیکن بعض جگہوں پہ اللہ کہتا ہے میں خود بھی انٹروین کر دیتا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم کے لیے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کہا گیا ہے. یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ حق کو امپلیمنٹ کرنے کی کتاب ہے بیسیکلی, کہ جب آپ حق اور باطل کی لڑائی کر رہے ہوں جہاں پہ آپ کو رہنمائی چاہیے. اب دیکھو خان صاحب نے وہاں سے ایک آیت بھیجی کہ جا کے نا یہ قاضی کو سمجھاؤ کہ تم میری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تم انصاف کرنا بھی بھول گئے ہو. اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو, کیونکہ انصاف تو کرنا ہے تم نے, دشمنی کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے کہ تم انصاف ہی نہ کرو. تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے اس وقت تدبر کر رہے ہیں زندگی میں جو انہوں نے ابھی نہیں کیا تھا, جس ڈیپ لیول پہ تدبر قرآن میں, وہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. اور ان سے کام تو اللہ تعالیٰ آلریڈی لے چکا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو کام ان سے لینے تھے وہ لے چکا ہے. لیکن میری وزڈم ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ ان کو اتنا جو ینگ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, فٹ رکھا ہے, ابھی ان سے کام بڑے اور لینے. یہ بھی آج بھی میرے خیال میں کوئی پروگرام سن رہا تھا کہیں پہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے جو کہ پچھلے 200 سال میں کسی نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, یا 400-500 سال میں کسی نے نہیں کیا. تو وہ ہے اس بڑے لیول پہ بڑی طاقتی طاقتیں جو ہیں ان کو چیلنج کیا ہے, ان کو ایبسولوٹلی ناٹ بولا ہے اور حق کی آواز کو بلند کیا ہے. تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے تو جتنا علم حاصل کیا ہے زندگی کے اندر, ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ خان صاحب کی مدد تو ہوگی, ان کی زندگی میں ہی ہوگی انشاءاللہ, اور ہو بھی رہی ہے. اچھا, اب سینیریو کیا بنے گا؟ میں نے ایک ڈرائی رن کرتے کرتے میں نے ریفرنس کے طور پہ 2-3 باتیں کی ہیں. اس کمپنی کو خان صاحب کو مقبول بھی رکھنا ہے اور خان صاحب کو محفوظ بھی رکھنا ہے, ورنہ ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گے. وہ جو ان کو پیسہ ملنا ہے یا اور جو چیزیں انہوں نے ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں, وہ چاہے جوڈیشری ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا لا انفورسمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, وہ جب تک ان کو مل نہیں سکتی جب تک خان صاحب نے مقبول رہنا ہے. کمپنی نے خود بھی ان کو مقبول ہی رکھنا ہے. دیکھیں جتنا وہ اسپریس کر رہے ہیں نا خان صاحب اتنے مقبول ہوتے جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ چھوڑ کے دیکھیں خان صاحب کو کہ ٹھیک ہے جی 15 دن خان صاحب آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں, آپ اپنی کمپین کر لیں, یہ لے بلہ بھی لے لیں, آپ بلہ دے کے کمپین کرنے دیں. یہ اسی دن ٹکٹ کٹائیں گے اور بھاگ جائیں گے, بالکل اسی دن. کیوں؟ یہ لڑ ہی نہیں سکتے خان صاحب کے سامنے. ان کا قد بونے کی طرح کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بونے کی طرح. اچھا, ہو سکتا ہے, چلو میں تھوڑا سا اور آپٹیمسٹک ہو جاتا ہوں, ہو سکتا ہے خان صاحب کو اللہ ہماری زندگیوں میں اس لیول پہ لانا چاہ رہا ہو, یا خان صاحب کو بھی یہ معجزہ دکھانا چاہ رہا ہو کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کریں ہم اس کو جتا دیں گے. اچھا, ایمانداری سے آپ بتائیں کہ اگر یہ فیئر الیکشن کرا دیں, چلو بغیر بلے کے کرا دیں, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے کے ابھی بھی آ نہیں جائے گی؟ بالکل آ جائے گی. ان کو انٹروین کرنا ہے اس کے اندر, ورنہ اس وقت کی جو مقبولیت, میں نے ابھی آج ہی فون کیا, 1 گھنٹے کا میں نے منڈی بہودین فون کیا ہے. میں نے کہا یار گراؤنڈ ریالٹی بتاؤ مجھے. وہاں کے جو انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ رہے ہیں پورے ضلع منڈی بہودین کے, میرا شہر ہے وہ, تو ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی. میں نے کہا یار کیا ایمانداری سے بتاؤ. کہتا یار پی ٹی آئی کی آواز آ رہی ہے ہر جگہ سے. جس گھر میں ہم جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں خاموشی سے جا کے بلے پہ نشان لگا کے آ جائیں گے, ہم جو مرضی کر لیں گے. تو اب یہ ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے, وہ تو دھڑک رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اب یہ جتنی بھی انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹر سوچنے والے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے فیکٹر سوچنے والے ہیں. اس وقت پرابلم کے اندر نواز شریف ہے. اتنی زیادہ اوپن گراؤنڈ کے باوجود اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ میں اگر یاسمین وہ اندر ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے,
ان کو تو جان نکلی پڑی ہے ان کی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گئے ہیں. اچھا اب کمپنی بھی چیک کر رہی ہے, ایسی بات دیکھیں کمپنی کے اندر بھی ایک لیئر ہے, ایک لیئر ایسی ہے ابھی بھی ہے جو بڑی ہڈن لیئر ہے. اگر تو کمپنی پوری بک گئی ہو, سیاستدان تو پہلے تو پاکستان کو تو کبھی کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے. اگر نہیں مٹ رہا ہے, نیو ورلڈ آرڈر میں بھی 2015 میں پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں تھا لیکن نہیں ہوا نا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک لیئر ہے جو کام کر رہی ہے, ابھی بھی کر رہی ہے, وہ ہڈن ہے یا اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے جو فرنٹ پہ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں ابھی تک پوری طرح سے نا یہ جو ہماری خاص طور پہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس سے پوری طرح میں مایوس نہیں ہوں. اس کی ایک لیئر سے تو میں مایوس ہوں کہ وہ جو فیس اس وقت دکھا رہے ہیں وہ تو بڑا بٹر ہے, سامنے نہیں آ رہے ہیں, بالکل انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی ایک بالکل ہاریزنٹل لیئر ہے, ورٹیکل نہیں ہے. اس کو وہ انویزیبل لیئر ہے, وہ آپ کو بھی نظر نہیں آئے گی, مجھے بھی نظر نہیں آئے گی. وہ ایون بڑے جو ادارے ہیں انٹرنیشنل جو پاکستان کے اوپر واچ لگا کے بیٹھے ہیں ان کو بھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے, مگر وہ کام اپنا کر رہی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کے جو کاغذات منظور ہوئے ہیں نا, انہوں نے پورے لاہور میں ہلچل مچائی ہوئی ہے اس پورے کہ, اور وہ کھڑی بھی نواز شریف کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے, ہلچل مچائی ہوئی ہے اس چیز نے کہ بنے گا کیا ہمارے ساتھ. ان کے پاس دھاندلی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اس سیٹ کو جیتنے کے لیے. دھاندلی تو بہرحال یہ کرتے ہیں, ان کو کرنی بھی آتی ہے, ان کو ساری انجینئرنگ تو ان کو خود ہی کرنی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں ایمانداری سے, میری پوری وزڈم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا سارا خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے, سارا خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ جس وقت بھی باہر آئیں گے, اور انہوں نے باہر آنا ہے, یہ نہیں ہے انہوں نے باہر نہیں آنا ہے. اگر ان کو ختم کرنا ہوتا نا اللہ نے, تو پھر مجھے آج بھی خان صاحب کی نا وہ بات یاد آتی ہے جب وہ غوری صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے جس طرح کی باتیں خان صاحب آپ کرتے ہیں نا, اس طرح بندے کی لاش جو ہے نا وہ بوری میں ملتی ہے. تو خان صاحب نے اس کو بولا پھر اللہ تعالیٰ تو اوپر بیٹھے ہی نہیں ہے, پھر تو تم ہی خدا ہو نا, ہے وہ بھی تو کوئی فیصلے کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کہ خدا نے سرنڈر کر دیا ہے 2 نمبر لوگوں کے آگے. نہیں, اللہ تو نہیں سرنڈر, اللہ تو کہتا ہے میری تدبیر بڑی ہی زبردست قسم کی, ان اللہ خیر الماکرین. اس لیے آپ بڑے پر امید رہیں, کوشش پوری کرنی ہے ہمیں لیکن امید اللہ سے رکھنی ہے. حق تعداد میں اور طاقت میں کبھی بھی زیادہ نہیں رہا, یہ نوٹ کر لیں آپ. ایک ایگزامپل ہی, میں آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں, کبھی بھی طاقت میں زیادہ نہیں رہا ہے. اس کی جیت ہوتی ہی اللہ کی مدد سے ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے غزوات سے نا صرف ایک غزوہ ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, وہ غزوہ حنین ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا, بڑی مشہور واقعہ ہے. مسلمانوں کے دل میں یہ آ گیا کہ یار ہم تو 313 تھے, 1000 کو ہم نے شکست دے دی, 1000 تھے تو 10,000 کو دے دی, اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید اس کے اوپر پورے کا پورا ایک صفحے سے زیادہ کا مضمون ہے کہ تمہاری تو پھر دوڑیں لگ گئی تھی. تمہارے دماغ میں یہ آ کیسے گیا کہ تم تعداد کی وجہ سے جیتتے تھے یا طاقت کی وجہ سے جیتتے تھے؟ نہیں, تمہیں جتانے والی تو میری ذات تھی بیسیکلی. تمہیں یہ بات نہیں دماغ سے نکالنی ہے کہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے, عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے, ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اچھا پھر فرض کرتے ہیں ہم فہیم صاحب 2 نمبر طریقہ پی ٹی آئی بھی استعمال کر کے اگر طاقت میں آ بھی جائے, کوئی 2 سال حکومت کر بھی لے, لیکن ہم سارے لوگ تو ناکام ہو جائیں گے نا. اللہ تو کہتا دیکھو سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے محنت کرنی ہے, کامیابی میرے سے اس کی دعا کرنی ہے. اگر مجھے منظور ہوگی تو میں تمہاری نظروں کے سامنے دکھا دوں گا, اگر نہیں ہوگا تو تم تو کامیاب ہو گئے نا, ڈونٹ وری, تم نے تو صحیح راستہ اختیار کیا. اس کے برعکس ہم 2 نمبر طریقے سے حکومت میں آ بھی جاتے ہیں, یار کیا چینج لائیں گے, کوئی بھی ایسی چینج نہیں ہم لا سکتے بڑی, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو ناکام ہو گئے نا سارے کے سارے. اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کے کرنا ہے کہ وہ مالک ہے, خالق ہے. وہ ملک بھی دیکھیں, وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے. اس کو مالک بھی پڑھا جاتا ہے اور ملک بھی پڑھا جاتا ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر, ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, ٹھیک ہے. وہ ملک بھی ہے اور اس پوری کائنات اس نے بنائی ہے. یہ جو کشمکش ہے شیطان کی اور الرحمن کے ساتھ محبت کی, یہ تو آخری سانس تک چلے گی, ٹھیک ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے اپنی خدا کے سامنے. اور کامیابی تو اصل میں وہی کامیابی ہے جو خدا کی نگاہ میں کامیابی ہوتی ہے, انسانوں کی نگاہ میں کامیابی نہیں ہوتی. کئی بندے کہتے ہیں یو جی دیکھو جی یہ جی
یہ جی خان صاحب کو مل رہا ہے مقافات عمل ہو رہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا میں رولاؤں گا، میں یہ کروں گا، دیکھو ان کو کس طرح سے ابھی جیل میں پڑے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، آج ہم اپنے خطبوں میں سید الشہداء والصالحین کہہ کے الحمزۃ والعباس یہ باتیں کرتے ہیں، خطبے میں ان پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کو سب کو پتہ ہے. کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا. دیکھنے میں تو کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھو جی کتنی بھیانک موت اللہ نے عطا فرمائی ہے، پر اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، ان کا رتبہ میری نگاہ میں کتنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. دیکھیں نیکی بھی وہی نیکی ہے جس کو اللہ نیکی کہتا ہے، متقی بھی وہی متقی ہوتا ہے جس کو خدا متقی کہتا ہے، ایماندار بھی وہی ہے جس کو اللہ ایماندار کہتا ہے، کیونکہ کسوٹی تو اس کے پاس ہے پرکھنے کی، میرے پاس تو نہیں ہے نا. دنیا کے نگاہ میں ہو سکتا ہے میں ایک نیک آدمی ہوں لیکن اندر میں نیک آدمی نہ ہوں. تو اصل میں تو یہ جو خان صاحب کو یہ سمجھے ہی نہیں ہے. خان صاحب کے پاس نا یہ ڈیل لے کے جاتے ہیں پرائم منسٹر بنانے کی، یا کوئی وہ خان صاحب کہتے ہیں یار میں پرائم منسٹر بننے کے لیے تو یہ تحریک چلائی ہی نہیں ہے، میں نے جس وجہ سے یہ تحریک چلائی ہے وہ میں نے حاصل کر لیا ہے، یا میں اس کی طرف ہی رہوں گا چاہے میں ساری عمر پرائم منسٹر نہ بنوں. آئی ڈونٹ کیئر. کیا انہوں نے پرائم منسٹر بنایا نہیں؟ حالات ایسے اللہ نے پیدا نہیں کر دیے تھے. یہ تو خان صاحب کو شیروانی کا ایک بٹن بھی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو حالات پاکستان میں ایسے کر دیے تھے کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے. اچھا اب پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ بڑی چینجز بھی لے آئے انہوں نے. اب دیکھو نا ابھی لوگ یاد کر رہے ہیں یار 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ تھا، وہ کیا ہو گیا، کیسے دے دیا تھا انہوں نے. اتنی گندی اکانومی، اس کے بعد پینڈیمک بھی چل رہا ہے، خان صاحب نے پھر بھی 10 لاکھ روپے ہر بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے. ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو اٹھ کے اب یاد آ رہی ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑی پریویلیج تھی. تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے کچھ بڑے کام کروا دیے، جس میں لنگر خانے تھے، یہ تھے بڑے کام تھے، یہ چھوٹے سے کام نہیں تھے، یہ انسانوں سے متعلق تھے. تو آج جہاں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے وہ سرخرو ہے، خان صاحب سرخرو ہیں. یہ اب شیشے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو جس خاصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے اچائی کیا ہے برائی کیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو پتہ، جیسے ڈکلنگ کا بچہ بلٹن ایک خاصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی پانی میں ڈالو وہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ پہلے دن ہی یہ جانتا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. آپ اس سے پیار کریں وہ ہنستا ہے، آپ اس کو تھپڑ ماریں وہ رونے لگ جائے، اس کو پتہ ہے یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس کو پہلے دن پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو بھی پتہ ہے، ان کے بھی ضمیر جو ہے وہ مدھم ہو سکتے ہیں، وہ کالے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ ان کو ایکو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ حضرات ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے نبی بڑے پریشان ہوتے تھے، ایک بندے کے پاس جاتے، دو کے پاس دوسری دفعہ جاتے، 10 دفعہ جاتے، 50 دفعہ جاتے، کئی بار دن میں جاتے. آپ بڑے پریشان رہتے تھے. پھر ایک آیت آئی سورہ کہف کے اندر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. جب میں یہ اس کو حفظ کر رہا تھا اس سورہ کو، میں اس آیت پہ کئی بار رویا ہوں، اور آج بھی میں جب اس کو پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ یا نبی اب کیا آپ خود کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور ہدایت کی طرف نہیں آ رہے. آپ ان کو بات کر کے چھوڑ دیں. اب انہوں نے آنا تو انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، انہوں نے اب واپس آنا تو میری طرف ہی ہے نا، اور پھر میں نے ان کا حساب بھی لینا ہے. آپ ٹینشن نہ لیں پلیز، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں نہ لیں. تو آپ حضرات بھی اپنا کام کریں، ٹینشن نہ لیں. حکومتوں کا عنایت کرنا، کبھی وہ حکومت واپس لے کے آپ کو گلوریفائی کر رہا ہوتا ہے اور کبھی دے کے اپنے بندے کو گلوریفائی کرتا ہے، مگر اپنے بندوں کو وہ کرتا گلوریفائی ہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو. تو اس لیے آپ پر امید رہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز پڑھیں، صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے رہیں. یہ ہے ہمارا کام. اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا. وہ جو خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو تم پریشان نہ ہوا کرو، بس مجھ سے مانگتے رہا کرو. یہ لوگوں کے دل میرے پاس ہیں، ان کو میں جدھر چاہتا ہوں بدل دوں گا. اگر ان کو میں ہدایت نہیں دے رہا اس میں بھی میری حکمت ہے. اگر یہ لوگ 2 نمبریاں نہیں چھوڑ رہے ہیں اس میں بھی میری حکمت ہے. ڈونٹ وری، ابھی وقت آ جائے گا. اگر خدا چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت پہ پیدا کر دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا ہے نا.
اس نے یہ کشمکش رکھی ہے، اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب مجھے بھی جان کا خطرہ لگا رہتا ہے، فہیم صاحب کو بھی کبھی ہوتا ہوگا کہ یار کو میرے بہن بھائی کو نہ وہاں اٹھا لے، مگر ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اور کام ایسے کریں گے کہ 2 نمبر طریقہ استعمال نہیں کرنا، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے. ہم نے 1 نمبر طریقے سے چینج لے کے آنی ہے. ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو آ جائے، نہیں آتی تو یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. تو میرا آج کا میسج آپ کو یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور پوری محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی زبردست علی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت اچھیاں گلاں تسی کیتیاں نے. اللہ پاک دی ذات ہے ایسے ہی کرے جس طرح تسی فرمایا ہے، اور ساڈے ملک تے کرم کرے، رحم کرے، اور اے جڑے ساڈے تے مسلط ہوئے نے انہاں نوں اللہ پاک دی ذات ہدایت دے. آمین. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں، آپ کو آپ کے دلوں میں کچھ سکون آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ایمانداری سے بتائیے گا. میں بالکل آپ کی بات میں، وہ بات ہے، میں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. ہم اکثر ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، اصل میں جو کراس چیک ہے نا، کچھ لائف کی ریالٹیز ہیں، اگر آپ اسے دیکھیں تو بہت ہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک ڈائریکشن بن چکی ہے، اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن یہ جائے گی ادھر ہی. کیونکہ یہ تو پکی بات ہے علی ڈوگر بھائی کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے رابطے ہوں، یار کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو تحریک انصاف کے بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، وہ بھی ان کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو یہ رکے گی نا. اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ڈوگر بھائی، وہ بالکل اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ ایک بندہ ٹوٹلی انہوں نے ہر طریقے سے کمپرومائز کر کے جیل میں بٹھایا ہوا ہے، وہ لوگوں میں بات نہیں کر سکتا. وہ اس کی بات جو سی ہے آدھی سچ آدھی جھوٹ کی طرح آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اکثر اس گفتگو میں اسپیکولیشن کر رہے ہیں. لیکن سر وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے پاپولیرٹی کے اوپر. تو یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے اچھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اوپر سے شروع ہوں عابد بھائی، کیونکہ مجھے اجازت اس لیے چاہیے ہوگی کہ صبح 8 بجے میں نے ڈرائیو کرنا ہے، کل برسل کی تیاری ہے، تو میں بڑی دیر بروڈ میں بیٹھا رہوں کہ کہیں روڈ نہ لگے. تو مجھے بے شک اجازت دے دے، آپ میں سے کوئی بندہ اسے مینیج کر لے. میں نے آج سنا ہے یہ زبردست جی بات جی 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 سر، السلام علیکم. جی لالا میں یہاں پہ ہوں، یہ جو کلاس بی ایف پی کی ذرا. اپنا ایک خوبصورت انداز ہے کلاس لینے کا، تو آپ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع دے بولنے کا. جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم. جی السلام علیکم. جی جیسے یہ ڈوگر بھائی نے جو باتیں کی ہے نا، کوئی شک نہیں، دل کا سکون ہے. پر بات یہ ہے کہ روح کی غذا جو ہے نا انسان کی، یہ تو قرآن پاک ہے، تلاوت کے بعد جو ہے نا روح کی جو غذا ہے وہ ہماری اسلامی ہسٹری ہے. کیونکہ مسلمان جب بھی اپنی بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے نا تو اس میں ایک نئی فیلنگ سی آ جاتی ہے. اور پھر کوئی بھی انسان ہو، میں ایک عمران خان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی اچھا اور سچا لیڈر ہو جو قوم کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہو، تو اس قوم کا فلاح، غریبوں کی حمایت کرنا، مظلوم کے لیے آواز اٹھانا، تو رفائی عامہ کے لیے کام کرنا، اسی کا نام ہی مرشد ہے. تو کوئی بھی اپنا نیک کام کرتا ہو تو اس کا آپ اگر کسی اسلامی ہسٹری کے ساتھ کمپیرن کر کے لوگوں کو سمجھاؤ نا، میں کہتا ہوں کہ ایک تو انسان گھبراتا نہیں ہے، ایک اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے، وہ ایک
अच्छा मैसेज लेकर जा रहा होता है अपने घर की तरफ। क्यों? उस्ताद जो होता है, जो टीचर होता है, दर्स देने वाला, वो कौम का मोहसन होता है। और इन चीज़ों की हमको कदर करनी चाहिए। और अगर कोई अच्छी, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कोई लाला अपना डोगर साहब तुसी हर रोड 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, सिर्फ 5 मिनट ਦਿਓ तो चले जाओ। इंसान से खुद ही मैसेज वो यानी कि जनरेट करता रहता है, इस तरह की बातें दूसरे आदमी को पहुंचाने की कोशिश करता है। बेशक सेम टू आपके साथ कॉपी ना हो सके, क्योंकि कॉपी होती है, लेकिन मैसेज ज़रूर जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और कोई भी हो भाई, नीचे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनका शुक्रिया। देखो हम एक गाने के ऊपर 20-20 मिनट ज़ाया कर सकते हैं, एक मूवी के ऊपर 3-3 मिनट ज़ाया 3-3 घंटे ज़ाया कर सकते हैं। हम एक सियासी, जिस तरह हम हमारा डेली का रूटीन है, एक हम सियासी बातचीत करने के लिए 4-4 घंटे, मैं तो 12-12 घंटे 20-20 अपना 19-19 घंटे भी बैठता हूँ। हम नॉर्मल 4-5 घंटे बैठ रहे होते हैं। अगर कोई हमारे दरमियान कोई उस्ताद आ जाए, मौसन आ जाए, जो इस तरह बहुत अच्छे तरीके के साथ समझा रहा हो, तो हमको एक तो फ़र्ज़ बन जाता है शरई तरीके के साथ भी, तो वैसे दुनियावी तरीके के साथ कि हमें उसकी बात गौर से सुनना चाहिए। जब वो बात ख़त्म हो जाए तो उसको उससे इजाज़त लेकर आप चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो हमने पिछले साल 100 स्टूडेंट कनाडा से स्पॉन्सर किए थे एक साल के लिए। हमारा टारगेट था 120 इस दफा करने का, और हम इस साल बड़े आराम से 200 कर रहे हैं, यानी अपने टारगेट से 80 ज्यादा। तो ये खान साहब की पॉपुलैरिटी है, खान साहब के साथ लोगों की मोहब्बत है। हमने ओवरसीज में जो एक अनरेस्ट देखा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट तो जाएगा, उसका वर्कर रेमिटेंसेस के थ्रू भी जाएगा और बाकी चीज़ों के थ्रू भी जाएगा। ठीक है, गो हमें मानते नहीं हैं ये ओवरसीज को उस लेवल पे, मगर उनको इस बात का पता है कि हम एक बहुत बड़ी पावर है। खान साहब की मोहब्बत में ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने लोगों के दिल जीत लिए हैं। देखो, एक हुकूमत होती है दीवारों पे, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन जाता है, ये एक अलग कहानी है। वो तो दीवारों पे हुकूमत है ना। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दिलों का प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है पाकिस्तान में। दिल तो अल्लाह ने इमरान खान के लिए लोगों के धड़कते हैं इस वक्त। बूढ़ी माएँ, बूढ़े इन्होंने सर्वे बंद करा दिए हैं यार। जिस जगह पे आप जा रहे हो, जिससे पूछ रहे हो, कह रहा है मैं पीटीआई को दूंगा वोट। जो बंदा नून लीग की बात करता है वो शर्म महसूस करता है, क्योंकि उसके भी इंटरेस्ट है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं देख रहा था कुछ सर्वे, कुछ लोगों ने कहा जी हम नून लीग को देंगे। ठीक है, आप यकीन करें उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं थी। उनके चेहरे के ऊपर कहीं से ये नजर नहीं आ रहा था कि ये दिल से कह रहे हैं हाँ देंगे। कोई बरादरीज़म के चक्कर में दे देगा, कोई धड़ेइज़म के चक्कर में दे देगा, कोई अपने पर्सनल ताल्लुकात की बेस पे दे देगा, लेकिन उसका जो दिल है ना, वो सिर्फ इमरान खान के लिए धड़कता है। ये है वो चीज़। देखें, अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हुवल्लज़ी, एक आयत है कुरान मजीद की कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीन अल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये बड़ी मशहूर आयत है, जिसके अंदर जिसमें हमारे स्कॉलर जो है ना, उनमें उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। यानी अरसला रसूलहू बिल हुदा के हमारे नबी जो है। अली भाई प्लीज, आपके पीछे आवाज आ रही है, वो थोड़ा उनको बोल दे। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर जाएगा। हेलो हेलो, करो सवाल। अच्छा, एक मिनट मेरी बात। ये जो मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है और जो इनका प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम पे देखेंगे। देखिए, जो कुछ होगा वो तो बाद में होगा, हम आज की बात करते हैं कि ये SIFC जो इन्होंने बनाया है, आपका क्या ख्याल है कि जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, वो इनकी मदद नहीं करेंगे SIFC के ज़रिए? यानी इनका जो ख़जाना है वो नहीं भरेंगे? क्या ये अवाम के सामने उजले नहीं हो जाएंगे कि भाई हमने तो रेल पेल कर दिए सब कुछ, और हमारे $12 बिलियन का हमारा रिकॉर्ड है कि सिर्फ
بلوچستان کا سیندک کا منصوبہ اور زمرد جس کی بات ابھی نئی شروع ہو چکی ہے، یہ کتنی بلین ڈالر کے ہیں، یہ تو سینکڑوں بلین ڈالر کے ہیں۔ کیا ان کو 100-150 بلین ڈالر ابھی ملنے والا ہے؟ تو اس کے بعد کیا آپ کا یہ قوم اسی طرح عمران خان کو یاد رکھے گا، یا یہ بس صرف اور صرف یہی ہوگا کہ بس